अगर आप यूएई में विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको यूएई के किसी भी एयरपोर्ट से वापस ना भेज दिया जाए, आप अपने इस विजिट को, इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या अफ़गानिस्तान से हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि कौन से इश्यूज आए थे जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी करते थे विजिट वीज़े की या नहीं, और क्या रीजंस हो सकती हैं जिसकी बिना पे उनको वापस भेजा गया है। और इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा ताकि आप अपने इस जर्नी को सक्सेसफुल बना सकें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान इस्लाम। आप देख रहे हैं इरफान डिजिटल टॉक्स। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। और आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे यूएई में, कि बहुत सारे लोगों को यहाँ एयरपोर्ट से वापस भेजा जा रहा है, उसकी क्या रीजंस हैं, मैं डिटेल के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो विजिट वीज़ा हैं वो लग रहे हैं या नहीं लग रहे। पहले बात कर लेते हैं शारजा और अबू धाबी की। शारजा और अबू धाबी में जो अप्रूवल रेशो है वो बहुत कम है अभी कुछ वीक्स की अगर बात करें तो। लेकिन इसके पैरेलल अगर हम बात करें दुबई की, तो दुबई के विजिट वीज़े वो लग रहे हैं। अगर आप यूएई का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं विजिट वीज़ा, तो दुबई से अप्लाई कर सकते हैं। वो इस टाइम एक बेटर ऑप्शन है विजिट वीज़ा के हवाले से। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों को आपको मलहूज़ ख़ातर रखना है, आपको थोड़ा सा उस पर मुहतात होकर अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले ये है कि अगर आपकी एज 40 प्लस है या आप अपनी फैमिलीज़ के वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दुबई से अप्लाई करें, तो उसकी जो सक्सेस रेशो है वो अच्छी है और आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। इसके साथ अगर बात करें शारजा और अबू धाबी की, तो वो वीज़े थोड़े से डिले भी हो रहे हैं और कुछ उनकी जो अप्रूवल रेट है वो बहुत कम है। तो आप अभी शारजा और अबू धाबी के वीज़े अप्लाई ना करें जब तक कोई नई इन्फॉर्मेशन या नई अपडेट नहीं आ जाती। तो आप अपनी रकम को और अपने टाइम को वेस्ट ना करें। तो अभी भी इसके साथ बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की सूरत सेम है। जो अनस्किल्ड वीज़ाज़ हैं वो नहीं लग रहे। अगर आप फ्रेशर हैं, आप आउटसाइड यूएई आ रहे हैं, तो वीज़ा अभी नहीं लग रहा अनस्किल्ड कैटेगरी में। अगर आप इनसाइड हैं, अगर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं विजिट वीज़ा पे, तो आपके लिए बेस्ट है कि आपकी डिग्री अटेस्टेड होनी चाहिए, फिर आपका वीज़ा लग जाएगा। तो ये था वीज़ा के हवाले से इन्फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं वो लोग जो एयरपोर्ट से वापस जा रहे हैं, उनकी जो वजूहात हैं वो क्या है। उनमें बहुत सारे लोगों के पास या तो रिटर्न टिकट नहीं थी, या इंश्योरेंस नहीं थी, या फिर उनके पास जो शो ऑफ मनी है 3000, 4000 या 5000 जो भी अथॉरिटीज़ यहाँ पे रिक्वायर करती हैं, अगर वो नहीं थी तो उनको वापस भेज दिया गया। और इसके साथ साथ उनके पास होटल की जो कन्फर्म बुकिंग थी वो भी नहीं थी। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगरचा उन्होंने पूरी नहीं की तो उनको वापस भेज दिया गया। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ अभी आपको डिटेल बताता हूँ कि किन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है अगर आपका विजिट वीज़ा ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। तो नंबर 1, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए वैलिड, और इसमें डमी टिकट नहीं होनी चाहिए या फेक नहीं होनी चाहिए, वरना आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाएगा। नंबर 2, आपके पास 3000, 4000 या 5000 यहाँ तक की जो कैश है वो होना चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आपके पास 4000 कैश होना चाहिए, ताकि आपको एयरपोर्ट पे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो लाजमी होनी चाहिए। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रहे हो विजिट वीज़ा के लिए, तो आपकी इंश्योरेंस का पेज आपके विजिट वीज़ा के साथ लगा होना चाहिए। यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ इमिग्रेशन डेस्क पे जो ऑफिसर होते हैं वो पूछते हैं, तो जब आपसे पूछा जाए तो आप लाजमी उनको ये शो करवा सकें। अगर आप यूएई में विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो ये लाजमी आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रूफ ऑफ स्टे यहाँ पे अथॉरिटीज़ या ऑफिसर्स जो होते हैं इमिग्रेशन के वो पूछते हैं, तो आपने अपने जो अकोमोडेशन का जो प्रूफ है वो देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ वीक्स के लिए आ रहे हैं तो आपके पास होटल की कंफर्म्ड बुकिंग होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप किसी भी रिलेटिव, दोस्त, बहन, भाई, वालिदैन किसी के साथ भी रहना चाहते हैं, तो आपको उस रिलेटिव का पासपोर्ट, आईडी और इसके साथ इजारी जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपने लाजमी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखना है, ताकि यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपसे पूछ सकते हैं, ताकि आप वक्त ज़रूरत उनको ये डॉक्यूमेंट्स शो करवा सकें। और आपको उसका एड्रेस भी पता होना चाहिए।
بے شک آپ ہوٹل میں رہ رہے ہیں یا آپ کسی بھی ریلیٹیو کے ہاں، تو آپ کو ان اکاموڈیشنز کا جہاں پہ آپ نے رہنا ہے جا کے تو آپ کو ایڈریس معلوم ہونا چاہیے. ان ڈاکومنٹس کو لازمی لے کے آئیں، یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں اور بوقت ضرورت آپ ان کو دکھا سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ ویزا لے کے آ جائیں اور آپ کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں تو آپ کو واپس بھیج دیا جائے. نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر آپ سے امیگریشن آفیسر یا کوئی بھی یہاں پہ اتھارٹیز جو ہیں وہ پوچھتی ہیں آپ سے، تو آپ سے کوئی بھی کویشچن کرتی ہیں آپ کس لیے آئے ہیں، کیا آپ کا پلان ہے، تو آپ کو جو جواب دینا ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ دینا ہے. آپ اتنے کانفیڈنٹ ہوں ان کے کویشچنس کے جواب دینے میں کہ آپ کو وہ سمجھیں کہ یہ جینون وزٹر ہے اور یہاں پہ آئے گا، کچھ دن رہے گا اور چلا جائے گا. آپ کا مقصد obviously جینون ہونا چاہیے، آپ جاب سرچ کے لیے آ رہے ہیں یا آپ سیر کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب میں بات کرتا ہوں کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ جو ویزے ہیں ان کی سکسیس ریشو یا اپروول ریشو بہت کم ہو گئی ہے یا انہوں نے کچھ رولز کو ٹائٹ کیا ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. اس میں جو مین ریزنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی بیکاری جو ہیں وہ نمبر 1 پہ ہیں. یہاں پہ آ کے لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں. آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو پرفیوم سیل کر رہے ہوں گے، سینٹ وغیرہ سیل کر رہے ہوں گے، پینسلز جو ہیں وہ آپ کو سیل کر رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں کہ وہ مسجد کے نام پہ چندہ بھی حاصل کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. تو یہ بہت ہی ان ایکسیپٹیبل چیز ہے یہاں پہ. تو اتھارٹیز کو اس چیز کا علم ہوا کہ یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، انہوں نے پھر یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور ٹائٹ کرنے شروع کر دیے. نیکسٹ ماڈرن ڈنکی. اب یہ ماڈرن ڈنکی کیا ہے؟ ایک تو ٹریڈیشنل وے ہوتا ہے کہ اگر آپ ایران گئے، ایران سے ٹرکی اور ٹرکی سے آگے یونان، گریس، تو اس طرح آپ یورپ میں داخل ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ اب لوگوں نے کیا کر دیا ہے کہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں 6 ماہ، 8 ماہ، 1 سال گزارا، پھر کسی بھی شینگن کنٹری کا ویزا اپلائی کیا اور پھر وہاں پہ چلے گئے اور رفو چکر ہو گئے، پھر واپس نہیں آتے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے جو ابھی صورتحال بنی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انلیگل رہنا، انلیگل کام کرنا یا اوور سٹے ہونا. تو بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں وزٹ ویزا پہ 1 ماہ یا 2 ماہ کے، اس کے بعد پھر وہ اوور سٹے ہو جاتے ہیں یا وزٹ پہ آ کے کام کرتے ہیں. یہ بھی انلیگل ہے یہاں پہ. جو لوگ یہاں پہ انلیگل آتے ہیں پلیز یہ ایسا مت کریں، کیونکہ آپ دوسرے کنٹری میں آ کے ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو اس کنٹری کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، فیک کمپنیز یہاں پہ لوگ بناتے ہیں اور اس فیک کمپنی سے پھر ڈفرینٹ لوگوں کو پارٹنر ویزا ایشو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ امپلائیز کو جو ہے وہ ویزا سیل کرتے ہیں. سیل اور پروموشن انہوں نے لگائی ہوئی ہے اس معاملے میں. یہ جو رانگ نمبرز ہیں تو ان سے بھی آپ نے بچنا ہے. اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے بھی صورتحال اور ٹائٹ ہو گئی ہے. یہ لوگ فیک کمپنیز بنانے والے، فیک ویزا دینے والے، پارٹنر ویزا دینے والے اور جو ویزے سیل کرتے ہیں، تو ان سے آپ نے بچنا ہے. ان کے ہتھے نہیں چڑھنا. یہ لوگ رانگ نمبر ہیں اور یہ آپ کے کیریئر کو بھی داؤ پہ لگائیں گے اور آپ کے کنٹری کی جو ساکھ ہے اس کو بھی متاثر کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی لوگ پھر آگے کریڈٹ کارڈ اور لون جیسی ایکٹیویٹیز میں بھی پھر انہی امپلائیز کو یوز کرتے ہیں اور وہ لون اور کریڈٹ کارڈ خود یوز کرتے ہیں. اور وہ لوگ جن کو انہوں نے ہائر کیا ہوتا ہے وہ پھر منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، کیونکہ انہی کے نام پہ یہ کریڈٹ کارڈ ایشو کرواتے ہیں اور لون لیتے ہیں اور خود یوز کرتے ہیں اور پھر خود رفو چکر ہو جاتے ہیں. تو ان رانگ نمبر سے آپ نے بچنا ہے. اب میں آتا ہوں سلوشن کی طرف. سلوشن کیا ہے اس کا؟ اگر آپ کچھ دیر ویٹ کر سکتے ہیں تو ویٹ کریں، صورتحال کو نارمل ہونے دیں اور پھر آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی ایج 40 ہے یا آپ اپنی فیملی کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، پیرنٹس کا کرنا چاہتے ہیں، بیوی بچوں کا کرنا چاہتے ہیں وزٹ ویزا، چانسز ہیں کہ آپ کا ویزا لگ جائے گا، لیکن دبئی میں اپلائی کیجئے گا. اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ آپشن موجود ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن انلیگل نہیں، لیگل وے سے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں. آپ شارجہ اور ابو ظبی سے اپلائی نہ کریں، ابھی ویٹ کریں اس کو، اور جیسے ہی صورتحال نارمل ہو جائے گی تو آپ ان اسٹیٹ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپنا ویزا. اور بہت ہی امپورٹنٹ، آپ اپنے ہوم کنٹری سے کسی بھی ایجنٹ سے ویزا نہ لیں. کوشش کریں کہ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے فرینڈس، ان کے تھرو آپ یہاں پہ
ویزا اپلائی کریں اور ان کے تھرو یہ ویزا لیں تو بیٹر ہوگا آپ لوگوں کے لیے، اس کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے۔ اور کیونکہ آپ کے ہوم کنٹری میں بے شک آپ پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش یا افغانستان سے ہیں، سری لنکا سے ہیں، تو وہاں پہ ایجنٹ کیا کرتے ہیں، آپ کو فیک ویزا دے دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ یہاں پہ لینڈ کریں گے تو یہاں پہ اتھارٹیز کیونکہ سسٹم میں آپ کا وہ ڈیٹا ڈالیں گی، اگر وہ فیک ویزا ہوا تو آپ کو فوراً اسی فلائٹ سے واپس بھیج دیا جائے گا، ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ آپ کے لیے فیوچر میں بھی پرابلم بن سکتی ہے۔ کوشش کریں یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہاں ان سے رابطہ کریں اور ان کے تھرو آپ ویزا اپلائی کریں۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز، وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس بیچلرز یا ماسٹرز کی ڈگریز ہیں، وہ لوگ یہ جو ویزا ہے جاب سیکر ویزا، اس کے لیے اپلائی کریں۔ اگر آپ نے میری یہ ویڈیو نہیں دیکھی، اس میں نے تمام جو ڈیٹیل ہے وہ ڈسکس کی ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا طریقہ کار ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنے اس جاب سیکر ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک الٹرنیٹ وے ہے ان لوگوں کے لیے جو ایجوکیٹڈ ہیں، جن کے پاس ڈگریز اٹیسٹڈ ہیں اور محرے کے ٹاپ 3 لیول میں جو فال کرتے ہیں پروفیشن کے حساب سے، تو آپ یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی زبردست وے ہے یہاں پہ آ کے جاب ڈھونڈنا اور اپنا کیریئر سٹارٹ کرنے کا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں فیوچر میں بہت ہی زبردست سٹف لے کے آنے والا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو کن کن چیزوں سے فردر اوائڈ کرنا ہے تاکہ آپ یہاں پہ آ کے اپنا کیریئر سکسیسفلی گرو کر سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔